السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ چھٹا پارہ ہمارا آج مکمل ہو جائے گا۔ سبق نمبر 24 ہے۔ چھٹے پارے کا اختتام کر کے 7واں پارہ ہم سٹارٹ کر لیں گے، اور تقریباً 1/5 قرآن ہمارا آج مکمل ہو جائے گا۔ یعنی اگر قرآن کے 5 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ الحمدللہ آج ہم سن چکے ہیں۔ قرآن سن کر بتائیے کہ کیا کوئی دلوں کی دنیا بدلی ہے آپ کی؟ اللہ کا کلام، اپنے رب کی باتیں وہ مجھ سے کی ہیں اس نے۔ ہر شخص یہ پرائڈ فیل کر سکتا ہے اپنے آپ کو یہ سوچ کے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت علی کا بھی قول ہے نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو خاص طور پہ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی ان کے اندر۔ کوئی ایمان میں اضافہ ہوا، کبھی کوئی رونگٹے کھڑے ہوئے، کبھی ایمان، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آج جو ہم پڑھیں گے 7واں پارہ بھی ابتدائی آیات ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں کو آپ نے دیکھا کہ آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کر رہا؟ یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہمیں، اپنا جائزہ، اپنے دلوں کا جائزہ، ایمان کی کیفیتیں بدلنے کا جائزہ۔ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہیں کے وہیں رہیں جہاں کھڑے تھے، ادھر کے ادھر ہی، کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ تو جیسے کہ قرآن ہی ہمیں کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کہیں ہم ایسے لوگ تو نہیں ہو گئے کہ ہمارے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ یا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ کہیں قفل تو نہیں لگ گئے؟ ایک جگہ اللہ ہی فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں اسے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔ تو ہمیں ایسے نہیں بننا، اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، دلوں کی زمین کو اس قابل بنانا ہے کہ جب اس کے اوپر پھوار پڑے وحی الہی کی، کلام الہی کی، تو وہ اس کو جذب کرنے والی ہو، وہ زمین، وہ مٹی اسے جذب کر لے۔ جیسے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو اس مٹی کو ہمیں نم کرنا ہے کہ یہ اس کو ابزارب کرنے والی ہو۔ جیسے کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سمندر میں غوطہ زنی ہے۔ اللہ بھی سورہ کہف میں شاید آتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر بھی ہو نا میرے رب کی باتوں کے لیے، وہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ تو اس سمندر میں ہم بس ڈبکی لگا کے اپنے حصے کے چند موتی وہاں سے لاتے ہیں، اور کبھی وہ بھی نہیں لا پاتے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ہر لیسن کے بعد یہ غور و فکر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا لیا، کیا پایا، کیا تبدیلیاں ہمارے اندر آئیں، کیا تبدیلیاں ہمارے دلوں کے اندر آئیں۔ زیادہ نہیں باتیں کرتے، چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے چھوڑا تھا چھٹا پارہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، دیکھا نا اللہ مجھ سے مخاطب ہے نا، اے ایمان والو۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو، کبھی میرے بندو۔ یہ بڑی اپنائیت والی فیلنگ آتی ہے انسان کو جب اگر انسان اس طرح سے سوچے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، یعنی جب اذان دی جاتی ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے. کیا یہی ہمارا قصور ہے؟ اس وجہ سے تم ہم سے اس چیز کا انتقام لے رہے ہو، اس لیے ہم سے بگڑے ہوئے ہو؟ اور ہم سے پہلے بھی جو نازل ہوا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ. پھر ان سے کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ اس آئینے میں ذرا اپنی صورتیں دیکھو، کہیں وہ تم لوگ ہی تو نہیں ہو؟ وہی تو ہیں یہ. فَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس ہو گئے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یسارعون فی الاسم والعدوان. اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. کہا تو جا رہا ہے ان کے اہل کتاب کے علماء سے، ان کے احبار اور ربانیوں سے، کہ وہ اپنے عوام کو کیوں نہیں روکتے برے کاموں سے، گناہ سے، حرام کھانے سے. لیکن ہمارے لیے بھی اسی میں سبق ہے. یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. ہمارے علماء بھی آج کل یہی کر رہے ہیں. گدیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کو ان کے نذرانے ملتے رہیں، چاہے وہ حرام کی کمائی سے آئیں، چاہے کوئی گناہ ہوتے رہیں، چاہے برائیاں ہوتی رہیں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. اور یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاتھ باندھنا جو ہے نا عربی میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے، بخل کے لیے، کنجوسی کے لیے. استغفر اللہ، اللہ کے لیے کیسی باتیں کرتے ہیں. پہلے بھی یہ ہم نے مضمون یہ پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اب نبوت و رسالت سے فارغ کر دیا ہے. وہ جو وہی جو اب کبھی ہماری طرف آیا کرتی تھی، اب ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حقیقتاً یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا اللہ قرض مانگتا ہے، آپ کے رب کے خزانے خالی ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اور ان کے اس طرح کہنے پر، اس طرح بولنے پر، ایسی باتیں کرنے پر ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ تو ان کا وتیرہ تھا نا یہودیوں کا. مدینہ میں جو 3 بڑے بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان کا یہی کام تھا. حالانکہ یہ میثاق مدینہ میں بندھے ہوئے تھے. اس کی روح سے انہیں ہر حملہ آور کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے کرنا تھا. لیکن یہ قریشی مکہ کو اکساتے تھے. غزوہ احزاب کے پیچھے یہی لوگ تھے. انہوں نے ابھارا تھا انہیں جا کے. دوسرے قبیلوں کو جا کے یہ اس بات پہ مائل کرتے تھے
ابو سفیان کے پاس جاتے تھے، اور خیبر میں جو یہودی قبائل آباد تھے ان کے پاس جاتے تھے کہ سب مل کے باہر سے حملہ کریں اور اندر سے ہم ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب یہ جنگ کی آگ اللہ فرماتے ہیں بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب المفسدین ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اور اگر سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے۔ لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، اور ان کو نعمتوں بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی اللہ ان پہ بارشیں برساتا، اللہ انہیں خوشحالی دیتا۔ اس سے کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ کتاب کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو پھر رزق کی بارشیں ہوں گی۔ ہماری بھی تباہیوں کے پیچھے ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے پس پش ڈال دیا۔ ہمارے پاس تو تورات و انجیل سے کہیں عظیم کتاب آئی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک زندہ معجزہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اس نعمت کا شکر ہم جتنا بھی ادا کر سکیں ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا۔ اس دن سے ڈریں کہ جب ہمارے رسول اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ یا اللہ یہ ہیں میری وہ قوم کے لوگ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کتاب کو چھوڑ رکھا تھا۔ آج ہماری ذلت و بربادی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑا ہوا ہے۔ رزق ان کے پاس آئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت دولت، دنیاوی مال و اسباب کے ڈھیر ان کے پاس لگ جائیں گے۔ خوشحالی ہوگی، دلوں میں سکون ہوگا، قناعت ہوگی۔ اصل چیز دولت کی کثرت نہیں ہوتی۔ بہت سے دولت مند لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، بے چین رہتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، ان کی الہا ختم نہیں ہوتی، ان کی ہوس ختم نہیں ہوتی، وہ اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کے چکروں میں ہی رہتے ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں رزق عطا کرتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، دلوں کے اندر فراخی دیتا ہے، وہ قناعت کے ساتھ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اصل خوشحالی یہ ہے۔ منہم امت مقتصدہ، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کے اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یہودیوں میں بہت کم لوگ تھے امت مقتصدہ پہ پورے اترنے والے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو کچھ اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو سمجھیں آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنی سخت بات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کر رہے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔
اللہ نے کہاں کہاں نہیں آپ کو بچایا. مکہ میں کیسے آپ کے اوپر ایک شیلٹر رکھا حضرت ابو طالب کا. وہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، شاید اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ان کا وہ ہیبت اور وہ روب جو تھا کفار پہ، مطلب ایک قریش کے ایک قبیلے کے بہت بڑے سردار کی حیثیت سے شاید وہ نہ رہتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے ایک سائبان بنائے رکھا. پھر اس کے بعد بھی بڑے بڑے لیڈر تھے جو قریش کے، وہ جیسے حضرت حمزہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑی ایک حفاظتی حصار بنا کے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کے جو ان کی سازشیں تھیں اللہ تعالیٰ بر وقت آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیتا تھا. ایک دفعہ یہودی قبیلے میں آپ گئے اور انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ اوپر سے ایک چکی کا پارٹ گرا کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اللہ نے پہلے ہی آپ کو وارن کر دیا اور آپ وہاں سے چلے آئے. اور جیسے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں نے دعوت کی آپ کی اور صحابہ کی اور آپ پہ نقصان پہنچانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے بتا دیا. واللہ یعصمک من الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد سب پہرے اٹھا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر رہا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یقین رکھو کہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی ہرگز نہیں دکھائے گا. وہ لا یہدی القوم الکافرین. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. آپ ان سے کہہ دیں کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پہ نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. مطلب یہ آیات جو آپ کی طرف نازل ہو رہی ہیں یہ ان کے ایمان میں اضافہ تو کیا کرنا ہے، انہیں سرکشی اور انکار میں بڑھاتی ہیں. یہی کلام ہے جو کسی کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے اور یہی کلام ہے جو کسی کی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى. بے شک جو لوگ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں یا عیسائی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا. یعنی کسی کی بھی اجارہ داری نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کریں تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا. پھر وہ اندھے بن گئے، بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا. واللہ بصیر بما یعملون. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. استغفر اللہ. حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اس اللہ کے بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو خود کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے.
جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ جو ان کا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک سچی عورت تھی، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کانا یاکلان الطعام، جو کھانا کھائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں، پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یہ ہے اصل بات۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برے کام کرنے سے روکتے نہیں تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا طرز عمل تھا جنہوں نے اختیار کیا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آج ان میں سے بکثرت ایسے لوگ تم دیکھو گے جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، یعنی کتاب قرآن، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے ہی نکل چکے ہیں، فاسق ہیں۔ آپ اہل کتاب کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، یہود اور مشرکین، ان میں نصارہ کی بات نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہوں گے؟ یہودی اور مشرک، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب نصارہ کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے اور یہود اور مشرکین کو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن قرار دیا گیا ہے، اور یہ آخری آیات ہیں اس پارے کی جس میں مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ بھی ہے۔ عیسائیوں کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کون سے نصارہ ہیں؟ آج کل جو نصارہ ہیں نا وہ تو بالکل یہود کے ساتھ ہی مل گئے ہیں، جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے جو نصارہ ہیں۔ لیکن یہ جو نصارہ ہیں ان کی اکثریت تو یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، بے شمار ایسے ہیں جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں۔
مسخ शुदा ईसाइयत है अब, नसरानियत कहीं भी नजर नहीं आती। वो जो नसारा थे ना, दालिका बियन्नहुम बियन्न मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानम व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। कुरान उनकी ये खूबियां बयान करता है। ये इस वजह से कि इनमें इबादत गुजार, आलिम और तारकुद दुनिया फ़कीर पाए जाते हैं। राहिब, बहेरा राहिब का वाक़या हम पढ़ते हैं। हज़रत खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के बाद वर्का बिन नौफल के पास ले गई थी। वो भी उन्हीं लोगों में से थे जो ईसाइयत का और इल्म रखते थे और किस्सीसीन और रुहबान में से थे। व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, इन लोगों में गरूर नहीं पाया जाता। ईसाई वाकई नरम दिल होते हैं और इनकी तो दीनी तालीमात जो इनको सिखाती हैं वो ये हैं कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारो ना तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो। यानी ये इतने नरम दिल होते हैं। वअन्नहुम ला यस्तकबिरून, ये तकब्बुर नहीं करते। अच्छा, वाइज़ा सामिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दम। ये अगले पारे की कुछ आयतें मैंने इसलिए शामिल कर ली कि ये बात कंप्लीट हो जाए। जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दम मिम्मा अरफू मिनल हक। वो बोल उठते हैं कि रब्बना आमन्ना फक्तुबना माशाहिदीन। परवरदिगार, हम ईमान ले आए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वो कहते हैं कि आखिर क्यों हम अल्लाह पर ईमान न लाएं और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों न मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें साले लोगों में शामिल करे। उनके इस कौल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये जजा है नेक रवैया अख्तियार करने वालों के लिए। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया और उन्हें झुटलाया, तो वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। ये उन नसारा की बात हो रही है जो हबशा में नजाशी के दरबार में जो लोग थे, जब मुसलमान हिजरत करके 2 दफ़ा मुसलमानों ने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की है। मुसलमान महाजिर वहाँ हबशा में मौजूद थे। नजाशी ने उनको बुलाया था अपने दरबार में, उनसे ये पूछने के लिए, क्योंकि इधर से अहले मक्का ने कुछ लोगों को भेजा था कि हमारे लोग भाग के आपके पास आ गए हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दें। तो नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया। उनमें जाफ़र तैयार थे, हज़रत अली के भाई, और भी कुछ मुहाजिरीन थे। नजाशी के दरबार में जब वो पहुँचे तो हज़रत जाफ़र तैयार ने उसके सामने सूरह मरियम की तिलावत की। तो कुरान की तिलावत सुनकर दरबार में मौजूद जो नसारा थे और नजाशी, इन पे असर इतना हुआ कुरान का कि वाइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दमी। और जब वो सुनते हैं उस कलाम को जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। वो बोल उठते हैं रब्बना आमन्ना फक्तुबना माअश शाहिदीन। ये दुआ मांगी उन्होंने, है हमारे रब, हम ईमान ले आए, हमें भी इन शाहिदों में, इन गवाहों में लिख ले। कौन से गवाह? वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे, सहाबा थे। हमें भी इन लोगों के साथ लिख ले, और क्यों ना हम ईमान लाएं, क्यों ना हम मान लें कि हमारे पास जो हक आया है हम उसे क्यों ना माने, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों में शामिल कर ले। तो अल्लाह ने उनके इस कॉल की वजह से उन्हें जन्नतें अता फरमाई। और फिर नजाशी के बारे में भी आता है कि जब उसकी वफ़ात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा भाई हबशा में इंतकाल कर गया। तो आपने गायबाना नजाशी की नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। तो ये नसारा की कुछ बातें हैं और कुछ हमारे इस कलाम का असर है जो दिलों की दुनिया को बदलता है। जब तो फिर ऐसे ही बदलता है। यही वो कलाम था जो हज़रत उमर ने सुना तो उनकी काया पलट हो गई। यही कलाम जब हबशा के ईसाइयों ने सुना तो उनकी आंखें आंसुओं से बहने लगीं। तो यही कलाम हर रोज़ हम सुनते हैं। हम भी अपने दिलों का जायज़ा लेते रहें, हम भी इस फवार को अपने दिलों पे महसूस करते रहें।
اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ ہاں جی، پارہ نمبر 6 کے جو اہم نکات ہیں وہ آغاز ہوتا ہے پارے کا برائی کے اظہار کی ممانعت کی گئی ہے، پھر یہود کے جرائم کی ایک لمبی لسٹ ہے، پھر آخر میں پھر ایک دفعہ سورت کے اختتام پہ قریبی ورثاء کے حقوق بتائے گئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں۔ پھر سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی سورہ نساء کا جوڑا ہے۔ عہدوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حلال و حرام کے احکامات بتائے گئے ہیں، وضو، غسل اور تیمم کو اللہ کا انعام قرار دیا گیا ہے، آسان شریعت ہے ہماری، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر فلسطین میں داخلے کا حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو، ان کا صاف جواب کورا یہ تھا کہ اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو اس عمالقہ کی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر حابیل اور قابیل کا قصہ سنایا گیا، ڈاکوؤں، باغیوں اور فسادیوں کی سزا بتائی گئی، اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دی گئی ہے۔ کفار کی دوستی میں ارتداد کا خطرہ ہے، یہ بار بار ہمیں بتایا گیا کہ کفار کی دوستی سے بچو، اور یہود پر اللہ کی لعنت جو کی گئی ہے اس کا سبب بتایا گیا ہے چھٹے پارے کے آخر میں، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی۔ اور یہود مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ جو مسلمانوں سے محبت میں قریب ترین جو لوگ ہیں وہ نصارہ ہیں۔ اس بارے میں بلکہ سورت مائدہ میں یہی جو نصارہ کی دعا ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اپنا ایمان تازہ کرتے رہنا چاہیے، یہ دعا مانگ کے ربنا آمنا، تجدید ایمان کرتے رہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے قدم قدم پہ ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی، بار بار اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی، ہے ہمارے رب ہم مان گئے، ہم نے تیری ہر بات کو تسلیم کر لیا، ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اس بارے میں عمل کی باتیں بہت ساری آپ نے لکھی ہوں گی، اپنے لیے ہر کسی نے الگ الگ باتیں لکھی ہوں گی، لیکن جو باتیں مجھے کلک کی وہ تھی فاعف عنہم واصفح، عفو درگزر کو اپنانا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ فاعف عنہم، معاف کر دینا ہے اور درگزر کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ ان اللہ یحب المحسنین، یہ دونوں کام کرنے والے محسن ہوتے ہیں اور ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرنا ہے۔ اور دوسری بات فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ دنیاوی کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، کپڑوں کی بات ہو، کھانے پینے کی بات ہو، افطاریاں کروانے کی بات ہو، شو آف کی بات ہو، ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ یہ دونوں کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم، ونعوذ بک من شر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم۔ اے میرے اللہ، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تمام بھلائیاں جو جلد ملنے والی ہیں یعنی دنیا کی، اور جو دیر سے ملنے والی ہیں یعنی آخرت کی، جن کو ہم جانتے ہیں اس میں سے اور جن کو ہم نہیں جانتے ان میں سے، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جلد ملنے والی دنیا اور دیر سے ملنے والی آخرت کی تمام برائیوں سے، جن کو ہم جانتے ہیں اس میں سے اور جن کو ہم نہیں جانتے۔
اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے عمل کو ریا سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل ونسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا۔ اے اللہ بے شک ہم مانگتے ہیں آپ سے جنت اور ہر وہ بات یا عمل جو جنت کے قریب کر دے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں دوزخ سے اور ہر اس بات یا عمل سے جو دوزخ کے قریب کر دے، اور ہم مانگتے ہیں آپ سے کہ ہر فیصلہ تقدیر کو ہمارے حق میں بہتر کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔